السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک پوتر و قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، نیکی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جب تو نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری اس نیکی کے ذریعے سے تیری زندگی کے پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور تیری زندگی کے اندر خوشیاں بھر دے گا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت عبرتناک واقعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس واقعے کا بیان کرنے والے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان خدا کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ خدا کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے۔ فقیر اس رئیس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ بیوی نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت اس نے فقیر کا چہرہ دیکھا تو دھاڑے مار کر زور زور سے بیوی رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، بیگم صاحبہ آپ کو کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ سامعین کرام، بیوی نے بتایا کہ جو شخص فقیر بن کر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سابق شوہر تھا۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسا کہ آج کھا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کوئی مجھ کو اللہ کے نام پر کھانا کھلا دے۔ یہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی اتنی پٹائی کی کہ اس کو لہو لہان کر کے چھوڑ دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بددعا دی، اس کی زبان سے کیا نکلا کہ اس کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر اور قلاش ہو گیا۔ آخر میں نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر بیوی کی سب باتیں بہت اطمینان سے سن رہا تھا۔ اس کے بعد وقت کا جو شوہر ہے وہ کہنے لگا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تعجب خیز بات بتاؤں؟ اس نے کہا ضرور بتائیے۔ شوہر کہنے لگا، جس فقیر کی آپ کے سابق شوہر نے پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں تھا بلکہ میں ہی تھا۔ گردش زمانے کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ حق تعالیٰ نے اس بدبخت مالدار کو کہ جو اپنی مالداری پر گھمنڈ کر رہا تھا، ہر چیز، مال، کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی بھی چھین کر اس کو یہ بتایا کہ جب میں دینا جانتا ہوں تو میں چھیننا بھی جانتا ہوں۔ جو فقیر بن کر اس کے گھر آیا تھا وہ چند سال پہلے، جو فقیر تھا وہ چند سال بعد پھر حق تعالیٰ شانہ اس شخص کو فقیر بنا کر اور اس کو مالدار بنا کر دنیا کو یہ عبرتناک واقعے کے ذریعے سے یہ سبق دینا مقصد ہے کہ دیکھو جو مالداری ہے وہ بھی میں نے دی ہے اور جو فقر و فاقہ ہے وہ بھی میں نے دیا ہے۔ مالدار گھمنڈ نہ کرے کہ مجھ کو مال مل گیا، یہ چھن نہیں سکتا، یہ واپس نہیں ہو سکتا۔
اور فقیر یہ نہ سوچے کہ میں ہمیشہ فقیر ہی رہوں گا، میری زندگی کے اندر کبھی مالداری کا تصور نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً حق تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ایسے عبرتناک واقعے کروڑوں خربوں کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، سوچنا ضرور کہ جب کوئی ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے کچھ مانگنے کے لیے، تو ہم کو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، جو بھی ہو سکے اس کی جھولی میں، اس کے کشکول میں ڈال دینا چاہیے۔ آپ کے 2 روپے دینے سے، آپ کا 1 روپیہ دینے سے نہ تو آپ فقیر بنو گے، نہ وہ مالدار بنے گا۔ اور اگر بالفرض محال مان بھی لو کہ وہ آپ کے 2 روپے سے مالدار بن بھی گیا، تو آپ تو خوش نصیب ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مالدار تو بنا۔ اس پر سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم۔